سادگی کے دنوں کی بات ہے۔ وہ دن تھے جب شادی سے پہلے لڑکی کی تعلیم نہیں پوچھی جاتی تھی اور نہ لڑکے کا کاروبار پوچھا جاتا تھا۔ بڑے بزرگ زبانی کلامی رشتہ کیا کرتے تھے۔ بارات پیدل جایا کرتی تھی۔ ڈولی پہ دلہن کو ودا کیا جاتا تھا۔ رشتے توڑنے کا نہیں، رشتے نبھانے کا رواج تھا۔ خوشبو ہوا کرتی تھی۔ ہر رشتے میں وہ جو دوست ہوا کرتے تھے وہ دوست ہی تھے، منافق نہیں ہوا کرتے تھے۔ جگن اتنی پڑھی لکھی نہیں تھی، غریب گھر کی بیٹی تھی، سادہ سی تھی، ابھی 16 سال کی تھی کہ بڑے بزرگوں نے اس کا رشتہ کر دیا۔ دور کا رشتہ دار ایک لڑکا تھا جو 10ویں پاس تھا۔ اس زمانے میں 10ویں پاس ہونا ماسٹر کی ڈگری کے برابر ہوا کرتا تھا۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا نہیں تھا، بس بڑوں کے کہنے پہ شادی طے پائی تھی۔ لڑکا جس کا نام شکور تھا بہت ہی اچھا لڑکا تھا۔ شادی سے کچھ دن پہلے اس کی آرمی میں بھرتی ہو گئی تھی، سپاہی کے طور پر۔ جگن پڑھی لکھی تو نہیں تھی، لیکن اخلاق ایسا تھا کہ کہیں بہتے ہوئے پانی کی لہروں کی خوبصورتی سا تھا۔ وہ خوبصورت تو نہیں تھی، سادہ سی تھی۔ زمانے کی چلاکیاں اس کو نہیں آتی تھی۔ 3 بھائیوں کی اکلوتی بہن تھی، بہت لاڈلی سی تھی اپنے بھائیوں کی، اپنے ماں باپ کی۔ اس کو پڑھنا لکھنا تو نہیں آتا تھا، لیکن وہ محبت کی آنکھیں پڑھ سکتی تھی۔ ماں باپ کی لاڈلی ایک نئے سفر پر نکل گئی تھی، زندگی کی سرد ہواؤں کو جھیلنے کے لیے چل دی تھی۔ شادی کا دن تھا۔ شکور دولہا بن کے دروازے پر آ چکا تھا۔ دولہا بنا کوئی شہزادہ لگ رہا تھا۔ گھوڑے پہ سوار تھا، سر پہ سہرا تھا۔ اس کی نیلی نیلی سی آنکھیں جیسے کسی کو بھی غائل کر سکتی ہوں۔ گلاب کا ہار پہنا ہوا تھا، وہ جیسے کوئی مہکتا ہوا پھول سا لگ رہا تھا۔ سب باراتی خوشیاں منا رہے تھے۔ رسم نکاح ادا ہوئی۔ دونوں محبت کے رشتے میں بندھ چکے تھے۔ ایک نئی زندگی کا آغاز ہو چکا تھا۔ وہ دونوں اجنبی ایک ہو گئے تھے۔ دونوں نے ایک دوسرے کو دیکھا نہیں تھا۔ بن دیکھے دونوں نے ساتھ نبھانے کی قسم کھائی تھی۔ دونوں ایک دوسرے کو بنا دیکھے زندگی بھر کے لیے قرار کر لیا تھا۔ رخصتی کا وقت تھا۔ بھائیوں کی لاڈلی آج جدا ہو رہی تھی۔ وہ بھائی جو ہر بات پہ بہن کو آواز دیا کرتے تھے، ان بھائیوں کی بہن کسی اور کا ہاتھ تھام کے پرائی ہو چلی تھی۔ آنسو چھلکتے ہوئے وہ رخصت ہو گئی تھی۔ آخری بار گھر کو پلکیں اٹھا کر دیکھا تھا۔ اس گھر کو خیر آباد کہہ کر ڈولی میں بیٹھ کر ودا ہو گئی۔ نئی زندگی کی منتظر تھی۔ نئے رشتے تھے، نئے چہرے تھے، گھر نیا تھا، ہر چیز پرائی تھی۔ پہلی رات تھی۔ شکور نے شکرانے کے نوافل ادا کیے، ہاتھ تھاما اور کہنے لگا، ہماری زندگی کا آغاز محبت آج شروع ہوا ہے۔ بس میں اللہ سے دعا کرتا ہوں میں ثابت قدم رہوں، بس آپ کو سارے حقوق دے سکوں۔ شکور بہت ہی اچھا لڑکا تھا۔ کہنے لگا، میں امیر نہیں ہوں، کچا مکان ہے، چھت لکڑی کا ہے، بارشوں میں چھت سے پانی بھی ٹپکتا ہے۔ محنت کروں گا، انشاءاللہ ہم پکا گھر بھی بنا لیں گے۔ اس زمانے میں پکا گھر ہونا آج کے زمانے میں تاج محل ہونے کے برابر ہوا کرتا تھا۔ جگن نے ہاتھ تھام کر کہا، آپ کی محبت، آپ کا پیار میرے ساتھ ہے تو مجھے فرق نہیں پڑتا۔ یہ گھر کچا ہے، ماربل فانوس لگا ہوا، آپ کا ساتھ ہو تو میرے لیے یہ گھر جنت ہے۔ دونوں میں محبت حد سے زیادہ تھی۔ دن گزرتے گئے، دونوں میں محبتیں بڑھنے لگی تھیں۔ شکور ڈیوٹی پہ جاتا، مہینے کے بعد کچھ دن چھٹی آیا کرتا تھا۔ جگن کا سجنا سنورنا انتظار کرنا، وہ اس کچے مکان کو سنوار کے رکھتی تھی۔ ایک دن ان دونوں میں کوئی ناراضگی ہو گئی تھی۔ جگن نے ماتھا چوم کر کہا، شکور، تم سے ناراض ہو کر میں ایک سانس نہ لے سکوں گی۔ ہماری شادی کو
7 مہینے ہو گئے ہیں۔ وہ شکور کی ایک پل کی بھی دوری برداشت نہ کر سکتی تھی۔ وہ بہت خوش رہا کرتے تھے۔ شکور کی پوسٹنگ دور ایک شہر میں ہو گئی تھی۔ وہاں سے خط لکھا کرتا تھا۔ شکور گھر کے حالات ایسے ہو گئے تھے کہ شکور کے بابا بیمار ہو گئے تھے۔ علاج کے لیے پیسے چاہیے تھے۔ شکور کی جتنی تنخواہ تھی وہ کم تھی۔ اس سے گھر کا خرچہ، باپ کا علاج ممکن نہیں تھا۔ جگن اچھے نہیں تو کیا ہوا، ہم مل کر ایک دوسرے کا سہارا بنیں گے نا۔ اللہ نے رحمت کی، ان کے ہاں بیٹا ہوا۔ بیٹے کی پیدائش پہ جگن نے بہت محنت کیا کرنی۔ اس نے ایک گائے خودار رکھی تھی، پھر وہ چارہ ڈالا کرتی، وہ کاٹ کے خود لایا کرتی تھی، دودھ بیچا کرتی تھی، گھر کا نظام چلانے لگی۔ وہ بہت وفادار بیوی ثابت ہوئی تھی۔ اپنے سسر کو اس نے اپنا باپ بنا کے رکھا تھا۔ ساس سے کبھی جھگڑا نہیں کیا تھا۔ وہ رشتے نبھانے والی تھی، اس کو غصہ کبھی نہ آیا تھا۔ وہ ان پڑھ تھی لیکن رشتوں کو خوب سمجھتی تھی۔ وہ کبھی ہار نہیں مانتی تھی، اس میں انا نہیں تھی۔ شکور خدا کا شکر ادا کیا کرتا تھا، اللہ نے اتنی وفادار ہم سفر دی ہے۔ شکور جو کبھی گھر آتا دیکھتا اپنے گھر کو، جگن نے کچھ مکان کو مہکا دیا تھا، وہ سینے سے لگا کے کہا کرتا تھا، جگن تم سے پہلے یہ گھر تو تھا، یہ مہک نہیں تھی۔ جگن ماتھا چوم کے کہا کرتی تھی، شکور یہ سب خوشبو تمہارے ساتھ ہی تو ہے، تمہارے بنا میرا کیا وجود ہے۔ سب بہت خوش تھے، لیکن ایک دن آیا کہ شکور کے باپ کی موت ہو گئی۔ وہ دنیا چھوڑ کر چلے گئے۔ باپ کے جانے کے بعد شکور کا سہارا جیسے چھن گیا ہو۔ شکور بہت اداس رہا کرتا تھا۔ شکور کے باپ کے مرنے کی دیر تھی۔ سب رشتہ داروں نے نظریں پھیر لی تھیں۔ سب نے کہا، جس گھر میں تم لوگ رہتے ہو وہ ہمارا ہے۔ ایک نے کہا، میرے پاس اس کے پیپرز ہیں، یہ گھر خالی کرو۔ جلدی سے قسمت کا کھیل تھا۔ شکور کی ملکیت میں بس ایک ٹوٹی ہوئی حویلی تھی جس میں گائے بھینس بندھی ہوئی تھی۔ جگن پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ جس گھر کو اس نے دن رات ایک کر کے اتنا سجایا تھا، وہ گھر آج اس کا رہا ہی نہیں۔ شکور نے کہا، جگن مجبوری ہے، یہ گھر چھوڑنا پڑے گا۔ وہ اپنا سامان لے کر حویلی میں شفٹ ہو گئے۔ وہاں ایک کمرہ تھا، اس کے اوپر چھت کھجور کے پتوں کی تھی۔ جگن نے شکور کا ہاتھ پکڑا اور کہنے لگی، شکور اداس نہ ہوں آپ، میں ہوں نا آپ کے ساتھ۔ یہ وہ لمحہ ہوتا ہے جب ہم سفر کی ضرورت ہوتی ہے۔ محلوں میں رہنے والے تو 1000 مل جاتے ہیں، برے حالات میں ہم سفر قدم چومیں تو محبت کا بھرم رہتا ہے۔ پھر دونوں اس گھر میں رہنے لگے۔ اللہ نے کرم کیا تھا، 5 بچے تھے، 3 بیٹے 2 بیٹیاں تھیں۔ بیٹیاں چھوٹی تھیں۔ شکور نے اپنے بچوں کی تصویریں بنوا کے ایک صندوق میں رکھی تھی۔ کہتا تھا، جب بچے جوان ہوں گے، ان کے بچے ہوں گے تو ان کو ساتھ قدم سے قدم ملا کر کھڑی رہی۔ شکور کی آرمی میں مدت پوری ہو گئی تھی، آرمی سے ریٹائر ہو گیا تھا۔ گھر آیا، جو پیسے ملے تھے اس سے شکور نے بچوں کی پڑھائی کے لیے رکھ لیے۔ سب رشتہ دار ان کو منہ لگانا گوارا نہیں کرتے تھے، کیونکہ ان کا گھر ٹوٹا پھوٹا سا تھا۔ ایک کمرہ تھا جس میں 5 بچے اور شکور اور جگن سویا کرتے تھے۔ بڑا بیٹا 17 سال کا ہو چکا تھا۔ وہ دونوں سب کچھ بلا کر اپنے بچوں کی پڑھائی پہ دھیان دیتے تھے۔ کوئی بھی رشتہ دار ان کو اپنا نہ کہتا تھا۔ جگن وقت کے ساتھ ساتھ بیمار رہنے لگی تھی۔ شکور ہاتھ تھام کر کہا کرتا تھا، جگن میری جان، میرا ساتھ چھوڑ کر نہ جانا، تمہارے بنا میں کچھ بھی نہیں ہوں۔ بیٹے تو بڑے ہو گئے ہیں لیکن بیٹیاں چھوٹی ہیں، مجھے بیٹیوں کی بہت فکر رہتی ہے، تم اپنا خیال رکھا کرو۔ جگن آنکھوں میں آنسو لیے کہا کرتی تھی، میری جان، میں بہت سفر طے کیا ہے تمہارے ساتھ، اب مر بھی جاؤں تو کیا بھلا۔
شکور نے ہونٹ چوم کر کہا، ابھی تو بیٹوں کی شادی کرنی ہے۔ جگن، میں تم کو کچھ نہ ہونے دوں گا۔ تمہارے بنا کون سنبھالے گا؟ ہم کو تمہاری بیٹیاں تمہارے بنا ایک پل بھی نہیں رہ سکتی۔ جگن نے مسکرا کر کہا، شکور پریشان نہ ہو، اب مجھے کچھ نہیں ہونے والا۔ سب رشتہ دار تانے دیا کرتے تھے، نہ گھر ہے نہ زمین جائیدادیں، اور بچوں کو پڑھا رہے ہیں۔ کچھ نے تو کہا تھا اپنے بڑے بیٹے کو کام پہ لگا دو، حالات کچھ ٹھیک ہو جائیں گے، لیکن جگن کہا کرتی تھی تک ہم میں سانس ہے، ہم ہیں کام کرنے کے لیے، اپنے بچوں کو پڑھانا ہے۔ وقت گزرتا گیا، بڑا بیٹا پولیس میں بھرتی ہو گیا۔ بہت خوش ہوئے تھے، جگن کا خواب پورا ہوا تھا۔ شکور بہت خوش تھا۔ شکور سب لوگوں کو خوشی خوشی سے بتایا کرتا تھا، دیکھو میرا بیٹا پولیس میں بھرتی ہو گیا۔ سب رشتہ داروں نے بڑے بڑے مکان تھے، خوبصورت گھر بنا لیے تھے۔ وہ شکور کو ان کے بچوں کو غریب سمجھ کر اپنے گھروں میں آنے نہ دیا کرتے تھے، کیونکہ ان کے کپڑے پھٹے ہوا کرتے تھے، نہ وہ غریب تھے۔ ایک دن شکور نے جگن سے کہا، ہمارا چھوٹا بیٹا کہہ رہا تھا چاچو نے کار لی ہے، اللہ ہم کو بھی کار دے گا، ہمارا بھی اتنا بڑا گھر ہوگا۔ وہ حسرت بھری نگاہوں سے لوگوں کے بڑے بڑے گھر دیکھا کرتا۔ جگن سینے سے لگا کر کہا کرتی تھی، شکور میری جان، اللہ ہم کو بھی دے گا، تم کیوں اداس ہوتے؟ شکور کہا کرتا تھا، سب رشتہ دار پھر ہمارے گھر بھی آیا کریں گے نا۔ جگن کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے کہا، شکور سب آئیں گے، تم نہ پریشان ہوا کرو۔ ایک دن جگن بہت بیمار ہو گئی تھی، ایمرجنسی ہسپتال لے کر گئے۔ سب بچے رو رہے تھے، بیٹیاں ماں کو دیکھ کر زور زور سے رونے لگی تھیں۔ جگن نے اپنی بیٹیوں کو چوما، کہنے لگی، اپنے بابا کا خیال رکھنا، میری شہزادیوں، بھائیوں سے نہ لڑا کرنا، ایک دوسرے کے سر کو تیل لگایا کرنا، کنگھی کیا کرنا، پتہ میں اب زندہ رہوں یا نہ رہوں۔ شکور چیخ چیخ کر رو رہا تھا، جگن میری جان، تم تو میرا سہارا ہو، تمہارے ساتھ تو ہم جیتے ہیں، تم ہار گئی تو ہم بھی مر جائیں گے۔ دیکھو تمہارا بیٹا پولیس میں ہے، دوسرا بھی ہو جائے گا، دیکھو نا اپنی بیٹیوں کو کون سنبھالے گا ان کو۔ جگن نے کہا، شکور میں نے 40 سال گزارے ہیں تمہارے ساتھ، شکور بیٹوں کو کچھ نہ کہا کرنا، ان کو ڈانٹا نہ کرنا، میرے بعد میری کمی نہ ہونے دینا، ان کو بہت لاڈلی سی ہے، مجھ سے کوئی تکلیف ہوئی تو مجھے معاف کر دینا۔ شکور نے ماتھا چوما اور کہنے لگا، جگن تم کو کچھ نہیں ہوگا، تم کیوں دل چھوٹا کر رہی ہو؟ شکور نے بچوں کو سینے سے لگایا اور جگن کو دیکھنے لگا، خدا سے دعا کرنے لگا، خدا میری جگن کو کچھ نہ ہونے دینا۔ اس نے ساری زندگی بہت کانٹوں بھرا سفر کیا ہے، اب سکون کا وقت آیا تو تم اس کو نہ لے جانا، ہم سے خدا کو ترس آ گیا۔ جگن ٹھیک ہو گئی، گھر آ گئی۔ وقت گزرتا گیا، دوسرا بیٹا بھی پولیس میں بھرتی ہو گیا، تیسرا بیٹا بیرون ملک چلا گیا۔ ڈاکٹر کا کورس کر کے اللہ نے ہاتھ تھاما، ان کے حالات ٹھیک ہونے لگے تھے۔ شکور نے اللہ کو سجدہ کیا، غریبی کے دنوں سے اچھے حالات کی طرف سفر شروع ہو چکا تھا۔ شکور نے نیا گھر بنانے کے لیے پلان بنانا شروع کیا تھا۔ وہ لوگوں سے کہا کرتا تھا، اللہ نے مجھے بھی توفیق دی ہے، میں بھی گھر بناؤں گا۔ وہ بھی اب نئے کپڑے پہن کر جایا کرتا تھا۔ لوگوں میں ایک دن گھر بیٹھا اپنے پرانے دن یاد کر رہا تھا، کیا کیا گزری تھی، کیسے حالات سے گزرا تھا، کیا دن دیکھے تھے۔ اسی سوچ میں تھا کہ دل میں درد ہونے لگا۔ درد برداشت سے باہر ہوا تو ہسپتال لے گئے۔
डॉक्टर्स ने कहा हार्ट अटैक आया है। जुगन ने कहा शकूर क्यों सोचते हो, न अल्लाह का शुक्र अदा किया करो, हमारे हालात बेहतर हो रहे हैं, बेटे कमाने लग गए हैं। शकूर ने कहा जुगन याद है जब हम भूखे सोया करते थे, कोई हमारा हाल तक न पूछा करता था। जुगन आंसू चूम कर कहने लगी अल्लाह का इम्तिहान था, अल्लाह का शुक्र है हम कामयाब रहे। शकूर का दर्द बढ़ता गया, दिन ब दिन वो कमज़ोर होता गया। बड़े बेटे की शादी कर दी। उधर शकूर की हालत बिगड़ने लगी थी। शकूर को तो जैसे महसूस हो चुका था इसका आखिरी वक्त आन पहुंचा है, वक्त जुदाई आ गया है। वो अपनी बेटियों को चूमने लगा, वसीयत करने लगा जुगन मैं मरना नहीं चाहता, लेकिन मुझे लगता है अब मैं ज़्यादा वक्त ज़िंदा नहीं रहूँगा। बेटों के अच्छे ख़ानदान में रिश्ते करना और मेरी छोटी बेटी को किसी चीज़ की कमी ना होने देना। रात का वक्त था। शकूर ने कहा जुगन अपने तीनों बेटों को बुला लो, कहो मुझे मिल जाएं आकर। जुगन ने कहा शकूर तुमको कुछ नहीं होगा, बेटे कल ही आ जाएंगे। जुगन ने बेटों को फ़ोन किया, आने का कहा। रात को शकूर को दिल का दर्द हाथ से बढ़ गया, अस्पताल ले जाने लगे तो शकूर ने कहा रुक जाओ जुगन। इसने घर के सब कमरे देखे, बेटों को सीने से लगाया, आखिरी बार घर के चूल्हे के पास बैठकर ज़ोर ज़ोर से रोने लगा। जुगन क्या पता अब नसीब में ना हो मेरा दोबारा इस चूल्हे के पास बैठकर तुम्हारे हाथ का खाना खाना। इसने घर को बेबस निगाहों से देखा, गाड़ी में बैठा और ओझल होने तक घर को देखता रहा, वसीयत करता रहा बेटों का ख्याल रखना जुगन, अपना भी ख्याल रखना। मेरा सफ़र शायद इतना ही था। जुगन बेटों को रुखसत करके शकूर ने जुगन का हाथ चूमा और कहने लगा जुगन बेटों के मिलने तक मुझे बचा लो, मुझे अपने बेटों को सीने से लगाना। ये एक बार इतना कहना था। अस्पताल के दरवाजे के सामने पहुंचे थे कि ज़िंदगी दगा दे गई, सांसें रुक गई, दुनिया बदल गई, अरमान बिखर गए, सब ख्वाब खाक हो गए। जुगन चीखें मारने लगी। जुगन की आंखों के सामने से बारात से लेकर अब तक का सारा सफ़र पल भर में गुजर गया। शकूर हाथ छुड़ाकर चला गया। जीने मरने की जो वजह था जुदा हो गया। देखते देखते दूसरे दिन बेटी आ गई। बाप को बेबस निगाहों से देखने लगे। सुकून का वक्त आया था। बाप हमेशा के लिए सो गया था। बेटियां बाप को दुहाई दे रही थीं। आज शकूर के बेटों ने बड़े बड़े घर बना लिए हैं, कारें हैं, पैसा है, सब कुछ है, लेकिन आज शकूर साथ नहीं है। आज भी बाप को याद करते हैं तो आंखें भीग जाती हैं। मज़ीद स्टोरीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस करें।